ماما نے اسکریپ بک کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ وہ اسی کی اسکریپ بک تھی، جو اسکریپ بک جس میں اس نے کبھی اپنے ممکنہ گھر کے لیے ڈیزائننگ کی تھی، مختلف گھروں کی مختلف چیزوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کر ایک کلیکشن بنائی تھی کہ جب وہ اپنا گھر بنائے گی تو اس کا فلور اس گھر جیسا ہوگا، ونڈوز اس گھر جیسی، دروازے اس گھر جیسے، ہاتھ سے بنائے اسکیچز کے ساتھ، اور اس میں ان سب بہت سے خوبصورت گھروں کے میگزین سے کاٹی گئی تصویریں بھی چسپاں تھیں۔ وہ اسکریپ بک چند سال پہلے اس نے پھینک دینے کے لیے بہت ساری ردی سے کے ساتھ نکالی تھی، اور حمید نے اسے پھینکنے نہیں دی تھی، اس سے وہ اسکریپ بک لے لی تھی، اور اب امامہ نے اس اسکریپ بک کو یہاں دیکھا تھا، حمید سکندر کے اس پینٹ ہاؤس کی ایک دراز میں۔ اس کی مرمت کی جا چکی تھی اور وہ بہت صاف ستھری تھی اور اس سے بہتر حالت میں نظر آ رہی تھی، جس میں امامہ نے اسے آخری بار حمید کو دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم کیا کرو گے اس کا؟ اس نے حمید سے پوچھا۔ آپ کو ایسا گھر بنا کر دوں گا۔ اس سے وہی جواب ملا تھا جس کا اسے پہلے ہی اندازہ تھا۔ وہ حمید سکندر کے سرپرائز کو بوجھنے میں ماہر تھی۔ مجھے اب ایسے کسی گھر کی تمنا نہیں ہے، امامہ نے اسے کہا تھا۔ ایک وقت تھی پر اب نہیں۔ اب مجھے بس ایک چھوٹا سا ایسا گھر چاہیے جہاں پر میں تمہارے بابا کے ساتھ رہوں، اور تمہارے بابا کے پاس وہ ہے، اس لیے تم اس گھر کو بنانے میں اپنی انرجی اور وقت ضائع مت کرنا۔ اس نے حمید کو نصیحت کی۔ میری خواہش ہے یہ ممی، حمید نے اسے کہا تھا، یہ گھر میں نے تمہارے بابا سے مانگا تھا، وہ نہیں دے سکے، اور تم سے میں لوں گی نہیں۔ میں کبھی سالار کو یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ تم نے مجھے وہ دے دیا ہے جو وہ نہیں دے سکا۔ حمید کو اس کی بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ سوچ لیں، اس نے جیسے امامہ کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ سوچ لیا، وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہنس پڑی۔ آپ کو دنیا میں بابا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا؟ حمید نے شکایتاً اس سے کہا۔ ہاں نہیں آتا، وہ ہنسی۔ زیادتی ہے یہ، اس نے جتایا۔ اتنا تو کر سکتی ہوں، اس نے جواباً چھیڑا۔ دادا کہتے تھے آپ دونوں پتھر کے زمانے میں بھی ہوتے تو مل جاتے۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی، اور اب وہ اس اسکریپ بک کو کھولتے ہوئے اس ورق بہ ورق دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی زندگی کے ورق گردانی کرتے ہوئے۔ اس کے پاس وہ اسکریپ بک آدھی خالی تھی اور اب وہ ساری بھر چکی تھی۔ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں ان صفحوں سے آگے دیکھنا شروع کیا جو اس نے بھرے تھے۔ وہاں بھی تصویریں تھیں، خوبصورت گھروں کی۔ وہ حمید سکندر کی کلیکشن تھی، اسی کی طرح کاٹ کاٹ کر لگائی ہوئی تصویریں، مگر فرق صرف یہ تھا کہ وہ میگزین سے کاٹی ہوئی تصویریں نہیں تھیں، وہ کھینچی ہوئی تصویریں تھیں، حمید سکندر کے اپنے گھروں کی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے بڑے اشتیاق سے ان گھروں کی تصویروں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ یقیناً خوش نصیب تھا، 30 سال کی عمر تک پہنچے بغیر درجنوں گھروں کا مالک، اس کی ساری اولادوں میں دولت کے معاملے میں سب سے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فیاض۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی کمپنی امامہ سے قرض لے کر شروع کی تھی۔ صرف اس لیے لے رہا ہوں اس سے کہ بابا نے بھی SIF آپ کے گھر سے شروع کیا تھا۔ اس نے امامہ کو لاجک بتائی تھی، اور اس وقت پہلی بار امامہ نے سالار سے SIF میں دی جانے والی اپنی اصلی رقم واپس مانگی تھی۔ وہ ڈبو دے گا، مجھے یقین ہے، سالار نے اسے خبردار کیا تھا۔ وہ اس وقت 16 سال کا بھی نہیں تھا، اور اگر سالار یہ تبصرہ کر رہا تھا تو غلط نہیں تھا۔ جب تمہیں SIF کے لیے یہ رقم دی تھی تو پاپا نے بھی یہی کہا تھا۔ تم نے ڈبو دی کیا؟ اس نے سالار کو جتایا تھا۔ تم مجھے حمید سے کمپیئر کر رہی ہو؟ سالار ناخوش ہوا تھا۔ پہلی بار نہیں کر رہی، اس نے جواباً کہا۔ کتنا وقت گزر گیا تھا یا شاید بہہ گیا تھا۔ زندگی بہت آگے چلی گئی تھی، خواہشات نفس بہت پیچھے چلی گئی تھیں۔ امامہ نے ہاتھ میں پکڑی اسکریپ بک اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہاں پڑا چائے کا مگ اٹھا لیا۔ وہ اب سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ چند دن پہلے پاکستان سے مستقل طور پر امریکہ شفٹ ہوئی تھی، اور حمید کا گھر اس کا پہلا پڑاؤ تھا۔ سالار بھی چند دن کے لیے وہیں تھا، اور اس وقت صبح سویرے وہ اپنے لیے چائے بنا کر پینٹ ہاؤس کے اس حصے میں آ کر بیٹھی تھی جس کی چھت بھی شیشے کی تھی۔ نیلے آسمان پر تیرتے ہلکے بادلوں اور اڑتے پرندوں کو وہ اس پرسکون خاموشی میں بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنے عقل میں آہٹ سنی۔ وہ سالار تھا، چائے کے اپنے مگ کے ساتھ۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ایک طویل مدت کے بعد وہ یوں امریکہ میں اس طرح فرصت سے مل رہے تھے، سالار کی زندگی کی بھاگ دوڑ کے بغیر۔ وہ بھی اس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا، کاؤچ پر اس کے برابر بیٹھے، چائے کے 2 مگز ہاتھ میں لیے۔ وہ دونوں آج بھی ویسے ہی تھے۔ سالار کم گو، وہ سب کچھ کہہ دینے والی، سالار سنتے رہنے والا، وہ دنیا جہاں کی باتیں دہرا دینے والی، مگر ان کے پاس فرصت صرف چائے کے مگ کے جتنی ہوتی تھی۔ چائے کا مگ بھرا ہوتا تو ان کی باتیں شروع ہوتی، اور اس کے ختم ہوتے ہی باتیں اور فرصت دونوں ختم۔ چائے کا وہ مگ جیسے ان کی غربت میں گزاری ہوئی زندگی تھی، نرم گرم، رک رک ٹھہر ٹھہر کر گزرتی ہوئی، لیکن جتنی بھی تھی تسکین بھری۔ سالار نے سامنے پڑی اسکریپ بک کو سرسری نظر سے دیکھنا
دیکھا، چند لمحوں کے لیے اٹھا کر الٹا پلٹا، پھر واپس رکھتے ہوئے کہا، تمہارے جیسے شوق ہیں تمہارے بیٹے کے۔ وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں اس کے اس پینٹ ہاؤس میں پہلی بار آئے تھے۔ اس سال ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہوں، چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے سالار نے ماما سے کہا۔ کئی سالوں سے سن رہی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ نہیں، اب تم آ گئی ہو امریکہ تو اب ریٹائر ہو سکتا ہوں، پہلے تو تنہائی کی وجہ سے کام کرنا میری مجبوری تھی۔ وہ اسے ٹیز کر رہا تھا۔ 20 سال کی ہوتی تو تمہاری اس بات پر خوش ہوتی۔ امامہ نے بے ساختہ کہا۔ خیر 20 سال کی عمر میں میرے اس جملے پر تو تم کبھی خوش نہیں ہوتی، اس نے ترک بترکی کہا۔ دونوں بیک وقت ہنسے۔ یہ ویسا گھر ہے جیسا ایک بار ہم نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس جھیل کے کنارے؟ سالار نے ایک دم آسمان کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ بھی سر اٹھا کر شیشے سے نظر آتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ نہیں، ویسا گھر نہیں ہے، امامہ نے ایک لمحے کے بعد کہا۔ سکندر عثمان کی موت کے بعد امامہ نے ایک بار پھر وہی جھیل کنارے ایک گھر دیکھا تھا جو وہ اپنی زندگی کے کئی سالوں میں بار بار دیکھتی رہی تھی، مگر اس بار وہ خواب اس نے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ وہ گھر ایسا نہیں تھا۔ وہ اس پینٹ ہاؤس کو گردن گھما کر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ آسمان ایسا نہیں تھا، نہ وہ پرندے ایسے تھے، نہ وہ شیشہ ایسا۔ وہ گھر دنیا میں کبھی کہیں نہیں دیکھا میں نے، وہ کہہ رہی تھی۔ اس گھر کی کوئی چیز دنیا بھر میں پھرنے کے باوجود کہیں نظر نہیں آئی مجھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ گھر جنت میں ملے گا ہمیں۔ وہ کہہ کے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی چونکہ بغیر خاموشی رہا تھا۔ تم نے کچھ کہا نہیں؟ امامہ نے اس کی خاموشی کو کریدا۔ اس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھا اور بڑبڑایا، آمین۔ وہ چپ رہی، پھر ہنس پڑی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، مختصر مگر اگلے کو لاجواب کر دینے والی بات کہنے والا۔ اگر وہ جنت ہے تو پھر میں تم سے پہلے وہاں جاؤں گا، وہ امامہ سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا؟ ضروری نہیں۔ لمحہ بھر کے لیے وہ چائے پینا بھولی۔ خوابوں میں سب کچھ سچ نہیں ہوتا، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ آج بھی بچھڑ جانے کا خیال اسے بے کل کر دیتا تھا۔ اگر وہ واقعی جنت ہے تو کیا تم چاہتی ہو وہ خواب جھوٹا ہو؟ وہ عجیب انداز میں مسکرایا تھا، ایک بار پھر لاجواب کر دینے والے جملے کے ساتھ۔ بس اتنا کہ تم وہاں پہلے انتظار میں مت کھڑے ہو، دونوں اکٹھے بھی تو جا سکتے ہیں۔ امامہ نے چائے کا مگ خالی کر کے سامنے پڑی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اب سالار کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اب بھی کہو نا، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ آمین۔ وہ ہنس پڑا۔ آمین۔ ٹھیک 9:15 پر لفٹ کا دروازہ کھلا تھا اور 2 سیکیورٹی گارڈز تیز رفتار قدموں سے باہر نکلے تھے اور ان دونوں کے بالکل پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر وہ نکلا تھا۔ اس پورے کوریڈور میں یکدم ہلچل مچ گئی تھی۔ وہاں پہلے سے کھڑے سیکیورٹی آفیشلز اور پروٹوکول کے اہلکار یکدم الرٹ ہو گئے تھے۔ وہ بے حد تیز قدموں سے ان 2 سیکیورٹی گارڈز کے حکم میں چل رہا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے اس کے اپنے عملے کے چند افراد بے حد تیز قدموں سے اس سے قدم ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1 2 3 4 5 زیر لب گنتی کرتے ہوئے اس ٹارگٹ کلر نے ایک کا لفظ زبان سے ادا کرتے ہی اپنی رینج میں آنے والے اپنے ٹارگٹ پر فائر کر دیا تھا۔ اس سے بینکویٹ ہال کے شیشے کے پرخچے اڑتے دیکھے۔ تم نے اس سے کیا کہا ہے کہ اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی؟ حشام سے ملاقات کے کئی دن بعد تک بھی اس کی ملاقات کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہ ملنے اور حشام کی طرف سے ہو جانے والے پر اسرار خاموشی نے رئیسہ کو فکر مند کیا اور وہ حمید سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا، یہ تو اچھا ہے، تم یہی تو چاہتی تھی نا؟ اس نے رئیسہ کو بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ رئیسہ کو جواب نہیں سوجا۔ وہ اس کی یونیورسٹی آیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر تم نے اس سے کیا کہا؟ رئیسہ نے کچھ بھجے ہوئے انداز میں حمید سے کہا تھا۔ وہ اس کے لیے برگر لایا تھا اور اپنے راستے میں ہی کھاتا آیا تھا اور اب اس کے پاس صرف ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جسے وہ بڑے بے ڈھنگے پن سے نگل رہا تھا۔ رئیسہ نے اپنا برگر نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ اسے پتا تھا وہ اپنا ختم کرنے کے بعد اس کا برگر بھی کھانا شروع کر دیتا۔ میں نے اس سے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہت چھوڑ دیتا، اس نے آخری ٹکڑا نگلتے ہوئے کہا، اور رئیسہ کی بھوک مر گئی تھی۔ کیا الٹا مشورہ تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، لیکن میں نے اس سے صرف یہ نہیں کہا تھا۔ حمید اب اپنی انگلیاں چاٹ رہا تھا۔ پھر اس نے رئیسہ سے بڑے اطمینان سے کہا، تھوڑی بھوک تو مر گئی ہوگی، میری ابھی ہے، تم نے نہیں کھانا تو میں یہ باقی کھا لوں؟ رئیسہ نے خاموشی سے اسے برگر تھما دیا۔ اس کی بھوک واقعی مر گئی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ ولی عہد کے لیے مناسب امیدوار ہے ہی نہیں، نہ اہلیت رکھتا ہے نہ صلاحیت، اور یہ شادی ہو نہ ہو، جلد یا بدیر، وہ ویسے بھی ولی عہد کے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ شی ہیز 2 آپشنز، یا تو وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے اور ولی عہد کا عہدہ بھی ابھی چھوڑ دے، یا پھر بادشاہت کے خواب دیکھتے رہنے میں محبت بھی گنوائے اور تخت بھی۔ حمید نے بڑے اطمینان سے اس سے گفتگو کا باقی حصہ بتایا تھا۔ تم نے یہ سب کہا اس سے اس طرح؟ رئیسہ کو شدید صدمہ ہوا۔ نہیں، ایسے نہیں کہا، تمہیں تو میں مہذب انداز میں بتا رہا ہوں۔ اسے تو میں نے صاف صاف کہا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہیں اس کے پاس، اگر 3 مہینے میں وہ معزول نہ ہوا تو پھر رئیسہ سے دوسری شادی کر لینا۔ وہ دانت پر دانت رکھے حمید سکندر کو صرف دیکھ رہی تھی۔
اس گفتگو کے بعد اگر حشام بن صباح نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا تو کوئی بھی خوددار شخص یہی کرتا۔ صباح بن جراح کے خلاف شاہی خاندان کے اندر شدید لابینگ ہو رہی تھی۔ وہاں صباح بن جراح اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے پرانے امیر کی فیملی میں شادی کروانا چاہتا تھا حشام کی، اور یہ ہو بھی گئی۔ تب بھی وہ بہت دیر تخت پر نہیں رہ سکتا۔ اس کے حریف بہت طاقتور لوگ ہیں اور صباح سے زیادہ بہتر حکمران ہو سکتے ہیں۔ اگر صباح ہٹ جاتا ہے تو پھر حشام کو کون رہنے دے گا وہاں؟ میں نے حشام کو یہ سب نہیں بتایا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس نے برگر ختم کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑتے ہوئے رئیسہ سے کہا۔ تم فائنینس کر رہے ہو اس کے حریفوں کو؟ اسے رئیسہ سے جس آخری سوال کی توقع تھی وہ یہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ پھر حمید نے کہا، میں صرف بزنس کر رہا ہوں، امریکہ میں صباح کے ساتھ، بحرین میں اس کے مخالفین کے ساتھ۔ اس نے بالآخر کہا، وہ گول مول اعتراف تھا، کیوں کر رہے ہو؟ رئیسہ نے جواباً اس سے زیادہ تیکھے انداز میں اس سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے رہا اور پھر اس نے کہا، فار فیملی، اینی تھنگ فار فیملی۔ رئیسہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھے خیرات میں ملی ہوئی محبت نہیں چاہیے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تمہارے لیے میرے انداز سے زیادہ مخلص ہے، نہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ وہ تمہارے لیے بادشاہت چھوڑ دے گا، حمید نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنی ٹیلیسکوپک رائفل سے اس ٹارگٹ کلر کو ٹریگر دباتے دیکھا۔ بے حد سکون اور اطمینان کے عالم میں اس نے اس کی ہلکی سی مسکراہٹ بھی دیکھی تھی۔ پھر اس نے اس ٹارگٹ کلر کو بے حد مطمئن انداز میں سر اٹھاتے اور ٹیلیسکوپک رائفل سے آنکھ ہٹاتے دیکھا، اور اس وقت اس نے اسے شوٹ کیا۔ ایک مدھم ٹک کے آواز کے ساتھ اس نے کھڑکی سے اس کے بھیجے کو اڑتے دیکھا اور اپنے کمرے کے باہر بھاگتے قدموں کا شور۔ اس کا مشن پورا ہو چکا تھا، اب اس کے لیے ایگزٹ تیار کرنے والے اس کے منتظر تھے۔ عنایہ نے اسے اپنے ہاسپٹل کی پارکنگ میں داخل ہوتے ہوئے عبداللہ کی کال اپنے فون پر دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ الجھی، پھر اس نے اس کی کال ریسیو کی۔ مل سکتے ہیں؟ اس نے سلام دعا کے بعد پہلا جملہ کہا۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی۔ تم یہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری گاڑی کے پیچھے ہی ہے میری گاڑی۔ عنایہ نے بے اختیار بیک ویو مرر سے عبداللہ کی گاڑی کو دیکھا جو اسے ڈپر سے اشارہ کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے وہ اس کی گاڑی میں آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھول کے ساتھ 2 شاخیں تھیں۔ عنایہ نے کچھ کہے بغیر اسے دیکھا، پھر وہ تھام لی۔ وہ فون پر پہلے ہی احسن اور عائشہ کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں اسے بتا چکا تھا۔ اس نے کہا تھا، اس کی ضرورت نہیں، عنایہ نے جواباً کہا۔ میں نے ہاسپٹل میں ڈاکٹر احسن کی امامت میں نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ عنایہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا شخص امامت کا اہل نہیں۔ اسے عائشہ کے خلاف سارے الزامات واپس لینے ہوں گے اگر وہ دوبارہ امامت کروانا چاہتا ہے تو۔ عبداللہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اوہ، تو اس لیے اس نے کیس واپس لیا ہے؟ عنایہ نے بے اختیار کہا۔ عبداللہ چونکا۔ اس نے کیسا کیس واپس لے لیا؟ ہاں، جبریل نے بتایا مجھے، اس نے ایک معذرت کا خط بھی لکھا ہے عائشہ کے نام۔ عنایہ نے مزید بتایا، یہ سب بیکار ہے، اب وہ بہت زیادہ نقصان کر چکا ہے۔ عائشہ کا؟ نہیں، اپنا۔ عبداللہ کے لہجے میں افسردگی تھی۔ اچھے انسان ریکور کر جاتے ہیں ہر انسان سے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، برے نہیں کر سکتے۔ عبداللہ کہہ رہا تھا، ہی himself is the greatest liar۔ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بابا سے ملنے بھی آئے تھے، جبریل کی شکایت کرنے۔ عنایہ کہہ رہی تھی، بابا نے اس کے باپ سے کہا کہ وہ دیکھے اس کی منافقت اور تنگ نظری نے اس کے اکلوتے بیٹے کو کیا بنا دیا ہے۔ شرمندہ ہوئے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خاموش ہو گئے۔ احسن سعد کی ماں رونے لگی تھی، پتہ نہیں کیوں، پھر وہ چلے گئے۔ عنایہ نے کہا، تم نے مجھے معاف کر دیا؟ عبداللہ نے یکدم پوچھا۔ وہ مسکرا دی، ہاں، ایسی کوئی بڑی غلطی تو نہیں تھی تمہاری کہ معاف ہی نہ کرتی۔ عبداللہ نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ اب سب کچھ زبان سے کہنا سیکھو، سب کچھ لکھ لکھ کے کیوں بتاتے ہو؟ 2 کارڈ کھولتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ بات کرتے کرتے ٹھٹک گئی۔ ایک ہاتھ سے بنے ہوئے کارڈ پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عنایہ نے اپنی شرٹ کی جیب میں اٹکے بال پوائنٹ کو نکال کر اس تحریر کے نیچے لکھا، ہاں۔ عبداللہ مسکرایا اور اس نے اس کا بال پوائنٹ لیتے ہوئے کہا، کب؟ عنایہ نے لکھا، پھولوں کے موسم میں۔ عبداللہ نے لکھا، بہار؟ عنایہ نے لکھا، ہاں۔ عبداللہ نے کارڈ پر ایک دل بنایا، عنایہ نے ایک اور۔ عبداللہ نے ایک اسمائلی بنایا، عنایہ نے ایک اور۔ کارڈ لکیروں، حرفوں، ہندسوں، جذبوں سے بھرتا جا رہا تھا، اور ہر شے صرف محبت کی ترجمان تھی، جو اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے، اور جسے پانے والے خوش نصیب۔ وہ دونوں 2 خوش نصیب تھے جو اس کارڈ کو عہد اور تجدید عہد سے بھر رہے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ سالار نے اپنی گھڑی دیکھی۔ اس کے 2 سیکیورٹی گارڈز اس سے پہلے لفٹ سے نکل گئے تھے۔ اس کا باقی عملہ اس کے لفٹ سے نکلنے کے بعد پیچھے لپکا تھا۔ کوریڈور میں تیز قدموں سے چلتے وہ استقبال کرنے والے آفیشیلز سے ملا تھا۔ اس نے گھڑی ایک بار پھر دیکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ وقت پر تھا۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ بینکویٹ ہال میں داخل ہو جاتا۔
وہاں جو ہونے والا تھا وہ اس سے بے خبر تھا۔ بے خبری زندگی میں ہر بار نعمت نہیں ہوتی۔ ٹی وی پر چلتی اس خبر کو دیکھتے ہوئے سالار گنگ تھا۔ آخری چیز جو وہ اپنی زندگی اور کیریئر کے اسٹیج پر ہوتا توقع کر سکتا تھا وہ یہ تھی، رحم کھا کر گود لی گئی بچی کو اس کے گناہ کے طور پر پوری دنیا میں دکھایا جا رہا تھا، اور یہ سب کہنے والا اس بچی کا اپنا باپ تھا، جس کی بیوی کی سالار نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ افیئر اور ناجائز اولاد تو دور کی بات تھی، وہ طاقت کا کھیل تھا، جنگ تھی، اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ سازش کی جا رہی تھی، نیروبی میں ہونے والے TAI اور SIF کے اس اشتراک کو ہونے سے پہلے توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بیکار تھا۔ وہ اس وقت نیو یارک ایئرپورٹ پر ایک فلائٹ کے لیے موجود تھا جب پہلی بار وہ خبر بریک ہوئی تھی، اور اس نے بزنس کلاس کے ڈپارچر لاؤنج میں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ موجود اس کے سٹاف نے ایک کے بعد ایک نیوز چینلز کی اپڈیٹ کو اس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔ سالار سکندر نے وہاں بیٹھے سب سے پہلے کال امامہ کو کی تھی، اور اس نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس سے کہا تھا، مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے نہ تمہارے بچوں کو۔ رئیسہ سے بات کرو، سالار نے جواباً اس سے کہا تھا۔ مجھے اپنے سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اس کی تصویریں چلا رہے ہیں، اس نے امامہ سے کہا تھا۔ وہ اپ سیٹ تھا، اس کا اندازہ امامہ کو اس کی آواز سے بھی ہو رہا تھا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا سالار، امامہ نے اس سے کہا تھا تسلی دینے والے انداز میں۔ ہم نے اس سے زیادہ برا وقت دیکھا ہے، سالار نے سر ہلایا تھا ممنونیت کے عجیب سے احساس کے ساتھ۔ گھر میں بیٹھی وہ عورت ان سب کے لیے عجیب طاقت تھی، عجیب طرح سے حوصلہ دیے رکھتی تھی، ان کو عجیب طریقے سے ٹوٹنے سے بچاتی تھی۔ وہ یہاں کسی جذباتی ملاقات کے لیے نہیں آتی تھی، سوال و جواب کے کسی لمبے چوڑے سیشن کے لیے بھی نہیں، لعنت و ملامت کی کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی نہیں۔ وہ یہاں کسی کا ضمیر جھنجھوڑنے آئی تھی، نہ ہی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، نہ ہی وہ کسی کو یہ بتانے آئی تھی کہ وہ اذیت کے ماؤنٹ ایوریسٹ پر کھڑی ہے، نہ ہی وہ اپنے باپ کو گریبان سے پکڑنا چاہتی تھی، نہ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، اس کے صحت مند ذہن اور جسم کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کہتی، یہ سب کچھ کرتی، اگر اسے یقین ہوتا کہ یہ سب کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا، اس کا باپ احساس جرم یا پچھتاوے جیسی کسی چیز کو پالنے لگے گا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ آبلا پا تھی، وہ راتوں کو سکون آور گولیاں لیے بغیر سو نہیں پا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ وہ سکون آور ادویات لینا نہیں چاہتی تھی، وہ سونا نہیں چاہتی تھی، وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی، اور جس سے اب وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یہ اس غصے کی وجہ سے تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا، جیسے کوئی الائو جو اس کو اندر سے سلگا رہا تھا، اندر سے جلا رہا تھا۔ کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیر یوں اٹھ کر وہاں سے آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باپ کے لیے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور جس کی موجودگی کا انکشاف اس کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا ایک ماضی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا ماضی بھی ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی، اور مقرب سے ملعون ہونے کا فیصلہ اس نے چند سیکنڈز میں طے کیا تھا۔ چند سیکنڈز شاید زیادہ وقت تھا، شاید اس سے بھی کم وقت تھا، جس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت و بدنامی کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی، اور یہاں وہ اس ڈھیر کو دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی، اس بوجھ کو اس شخص کے سامنے اتار پھینکنے آئی تھی جس نے وہ بوجھ اس پر لادا تھا، زندگی۔ کسی کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ وہاں تھی، کسی کو پتہ ہوتا تو وہ وہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا سیل فون پچھلے کئی گھنٹوں سے آف تھا، وہ چند گھنٹوں کے لیے خود کو اس دنیا سے دور لے آئی تھی جس کا وہ حصہ تھی، اس دنیا کا حصہ، یا پھر اس دنیا کا حصہ جس میں وہ اس وقت موجود تھی، یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ کہیں کی نہیں تھی، وہ جہاں کی تھی جس سے تعلق رکھتی تھی اس کو اپنا نہیں سکتی تھی۔ انتظار لمبا ہو گیا تھا، انتظامیہ ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، چاہے آنے والی شے پاؤں کی زنجیر بننے والی ہو یا گلے کا ہار، سر کا تاج بن کر سجنا ہو اس نے یا پاؤں کی جوتی، انتظار ہمیشہ لمبا ہی لگتا ہے۔ رئیسہ سالار صرف ایک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے، صرف ایک چھوٹے سے سوال کا، اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا تھا، اور اگر انہیں مار ڈالا تھا تو اسے کیوں چھوڑ دیا تھا، یا اس کی زندگی اس کے باپ کی چوک کا نتیجہ تھی۔ سوالات کا ایک انبار تھا جو وہ اس سے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے اپنی سلگتی آنکھوں کو ایک بار پھر مسلا۔ وہ پتہ نہیں کتنی راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ ایک بھیانک خواب تھا پچھلے 2 ہفتے جس میں اسے پہلی بار میڈیا سے پتہ چلا تھا
کہ اس کا باپ کون تھا، وہ کون تھی، کہاں سے تھی۔ وہ سالار سکندر اور امامہ ہاشم کی بیٹی نہیں تھی، وہ یہ جانتی تھی، لیکن اسے ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ وہ سالار کے ایک دوست کی بیٹی تھی جو ایک حادثے میں اپنی بیوی سمیت مارا گیا تھا، اور پھر سالار نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ مگر اب اس کی زندگی میں اچانک غلام فرید آ گیا تھا، جسے ٹی وی پر دیکھتے ہوئے بھی اس کا ذہن اس سے کسی بھی رشتے سے انکاری تھا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ سب اس ٹرموائل میں اس کے پاس آ گئے تھے، حمین، جبریل، عنایہ، امامہ، سالار اور حشام بھی، اسے یہ بتانے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھی، کیا تھی۔ وہ ان کے لیے رئیسہ تھی، وہی پہلے والی رئیسہ۔ وہ ان سب کی شکر گزار تھی، ممنون تھی، احسان مند بھی، اور اس نے ان سب کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اندر ہونے والی توڑ پھوڑ بے حد شدید تھی، اس لیے بھی کہ وہ اس خاندان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہی تھی، جنہوں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کو پالا تھا۔ اسے ایک لخت بھر کے لیے بھی سالار سکندر پر اپنے باپ کے لگائے ہوئے الزامات کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوا تھا، اور اس کے یہاں آنے کی وجہ بھی وہی الزامات بنے تھے۔ وہ کسی کو بتائے بغیر صرف اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے یہاں تک آنے میں کامیاب ہوئی تھی، اپنے خاندان کو بے خبر رکھتے ہوئے۔ غلام فرید جیل کے ایک اہلکار کے ساتھ بالآخر اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں اب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ جیل اہلکار وہاں سے چلا گیا۔ غلام فرید کچھ نروس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، آپ نے مجھے پہچانا؟ نہیں۔ ایک لختے کی تاخیر کے بعد غلام فرید نے کہا، میں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں جسے مارنا بھول گئے تھے آپ۔ وہ طنز نہیں، تعارف تھا، اور اس کے علاوہ اپنا تعارف کسی اور طرح سے نہیں کروا سکتی تھی وہ۔ چنی۔ بہت دیر غلام فرید اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد بے ساختہ بڑبڑایا۔ رئیسہ نے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ اس کے باپ نے بالآخر اسے پہچان لیا تھا۔ وہ اب اس کا وہ نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے لکھوایا تھا، پر یاد نہیں کر سکا۔ اس نے چنی کو ایک بار پھر دیکھا، بغور دیکھا۔ وہ میم صاحب لگ رہی تھی، اپنی سانولی رنگت کے باوجود۔ اس کی بیٹی تو نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی آخری اولاد کی پرورش سالار سکندر نے کی تھی۔ یہ اسے ان لوگوں نے بتایا تھا جو بار بار اسے بہت کچھ یاد کروانے اور پھر دہروانے کے لیے آتے تھے۔ اسے چنی کو دیکھ کر اپنی بیوی یاد آئی تھی، ایک نیلی جینس اور سفید ٹی شرٹ میں، بال ایک جوڑے کی شکل میں لپیٹے، گلاسز آنکھوں پر لگائے، گلے میں ایک باریک چین میں لٹکتا اللہ کا نام لیے لاکٹ پہنے، کلائی میں ایک قیمتی گھڑی پہنے، اس کے سامنے ایک کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی۔ چنی نے اسے اپنی ماں کی یاد دلائی تھی۔ اس کے نین نقش ایسے تھے، سارے حلیے میں صرف نین نقش ہی تھے جو وہ پہچان پایا تھا، ورنہ وہ بیمار رہنے والی، لاغر، کمزور اور ہر وقت روتی ہوئی چنی ایسے کیسے بن گئی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے غلام فرید کو اس کے سامنے اپنا وجود کمتر لگنے لگا تھا۔ پر پتہ نہیں، اپنی ایک بچ جانے والی اولاد کو ایسے اچھے حلیے میں دیکھتے ہوئے غلام فرید کو ایک عجیب سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ اس لمحے بھول گیا تھا کہ وہ اپنی اس اولاد پر ناجائز اولاد کا لیبل لگا رہا تھا۔ برسوں بعد اس نے کوئی اپنا دیکھا تھا، اور اپنا دیکھ کر وہ پھر بھول گیا تھا۔ ایک لفافے میں موجود کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس نے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ غلام فرید نے عجیب حیرت سے اس لفافے کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے اسے تھام لیا۔ وہ سارے سوالات جو وہ غلام فرید سے کرنا چاہتی تھی یکدم توڑتے چلے گئے تھے۔ وہ نحیف و نزار شخص جو اس کے سامنے اپنی زندگی کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، اس سے وہ سوال اب کرنا بیکار تھا۔ اسے اس پر ترس آ گیا تھا، وہ اسے اب کسی کے ٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ غلام فرید نے گلاسز اتار کر اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئے اس لڑکی کو دیکھا جس نے کچھ دیر پہلے اس سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تم پڑھتی ہو؟ اس نے بالآخر پوچھا، عجیب سے انداز میں۔ رئیسہ نے سر اٹھا کر غلام فرید کا چہرہ دیکھا، پھر سر ہلایا۔ غلام فرید کا چہرہ چمکا، زیادہ پڑھنا۔ رئیسہ کی آنکھوں میں نمی پھر اتری۔ میں اور تمہاری ماں سوچتے تھے کبھی پڑھائیں گے بچوں کو زیادہ، اور غلام فرید نے یادوں کے کسی دھندلے کو لفظوں میں بدلا، پھر چپ ہو گیا۔ صاحب کو میرا شکریہ کہنا اور دوبارہ جیل مت آنا، غلام فرید نے چند لمحے بعد کہا، اور رئیسہ کی آنکھوں کی نمی اب اس کے گالوں پر پھیلنے لگی تھی۔ غلام فرید کے لیے سالار سکندر ایک بار پھر صاحب ہو گیا تھا۔ اپنی اولاد کو ایسی اچھی حالت میں دیکھ کر رئیسہ کو لگا تھا اس کا باپ شرمندہ بھی تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے رئیسہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے جھجکا تھا، شاید لگانا چاہتا تھا۔
اس نے آگے بڑھ کے غلام فرید کو گلے لگایا تھا، پھر وہ اس سے لپٹ کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، اپنے باقی بچوں اور بیوی کے ناموں کو پکارتے ہوئے۔ وہ بڑا ہلکا وجود لیے امریکہ واپس آئی تھی، اور امریکہ پہنچ کر بالآخر اس نے اپنا نمبر آن کیا تھا، اور اس کا فون یکدم سارے رشتوں سے جاگنے لگا تھا۔ پیغامات کا انبار تھا اس کی فیملی کی طرف سے۔ ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ ان سب پیغامات کو پڑھتی گئی تھی، نم آنکھوں کے ساتھ، ایک کے بعد ایک پیغامات کا تھریڈ، اور پھر ایک آخری پیغام ہے شام کی طرف سے۔ بادشاہ نے تخت چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے یہ نہیں لکھا تھا۔ اسے حمین یاد آیا تھا، اس کے لفظ۔ گھر کے باہر سالار کے ساتھ ساتھ حمین کی بھی گاڑی تھی۔ رئیسہ نے بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد یہ سالار سکندر تھا جس نے دروازہ کھولا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ آگے بڑھ کر سالار سے لپٹ گئی تھی، بالکل اسی طرح جب وہ 1.5 سال کی عمر میں اس سے لپٹی تھی اور پھر الگ نہیں ہوئی تھی۔ سالار اسے بچوں کی طرح تھپکتا رہا۔ وہ امریکہ واپس آنے سے پہلے پاکستان میں ایک پریس کانفرنس میں اپنا پیٹرنٹی ٹیسٹ اور غلام فرید کا بیان میڈیا کے ساتھ شیئر کر کے آئی تھی، اور ایک وکیل کے ذریعے اپنے خاندان کی واحد وارث ہونے کے طور پر اپنے باپ کو معاف کروانے کا حلف نامہ بھی۔ وہ طوفان جو سالار سکندر اور اس کے خاندان کو ڈبونے کے لیے آیا تھا، وہ اس بار رئیسہ نے روکا تھا، اور وہاں اب سالار سکندر کے سینے سے لگی بچوں کی طرح روتی رئیسہ کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی دلیر نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بھی سالار سکندر کا ہی خانوادہ تھی۔ خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود رحم اور مہربانی کے مضبوط ترین رشتوں سے ان کے ساتھ جوڑی گئی۔ اپنے نام کے ساتھ سالار کا نام استعمال کرتے ہوئے بھی وہ اپنے باپ کے نام سے واقف تھی، مگر وہ باپ جیل میں سزائے موت کا ایک قیدی تھا، سالار کا دوست نہیں۔ وہ اس سے واقف نہیں تھی، اور اس واقفیت کے بعد اسے اس خاندان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا تھا جو اس کا تعارف تھا۔ میں نے تمہیں رونا تو کبھی نہیں سکھایا رئیسہ، نہ ہی رونے کے لیے تمہاری پرورش کی، سالار نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنے آنسوؤں پر قابو پا رہی تھی، اور اس نے سالار کے عقب میں کھلے دروازے سے حمین اور امامہ دونوں کو دیکھا تھا۔ آخری بار روئی ہوں بابا، اس نے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہنے کی کوشش کی، اور اس کی آواز پھر بھر آ گئی۔ You belong to us، سالار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا، اور تم سمجھدار اور بہت بہادر ہو، ہم نے یہی سکھایا ہے تمہیں۔ وہ جیسے اسے یاد دہانی کرا رہا تھا۔ وہ سر ہلانے لگی تھی۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آتا جب وہ انہیں اپنی احسان مندی دکھا سکتی تو انہیں بتاتی کہ اپنے حقیقی باپ سے ملنے کے بعد اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ وہ بے حد خوش قسمت تھی، واقعی خوش قسمت تھی کہ وہ سالار سکندر کے خاندان کا حصہ بنی تھی۔ اسے وہ اون کرتے تھے۔ 9-15 منٹ پر بالآخر لفٹ کا دروازہ کھلا تھا، اور حمین سکندر اپنے 2 ذاتی محافظوں کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے حملے کے باقی افراد تھے۔ کوریڈور میں پریس، فوٹوگرافرز اور چینلز کے افراد بھی تھے جو ہر آنے والے اہم شخصیت کی کوریج کر رہے تھے۔ اس سے 5 منٹ پہلے وہاں سے سالار سکندر گزر کر گیا تھا، اور اب وہ وہاں آیا تھا۔ اس تقریب کے 2 اہم ترین لوگ بے حد تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے حمین سکندر کوریڈور میں اس کی آمد کو کوریج کرتے، پریس فوٹوگرافرز پر نظر ڈالتے، اپنا استقبال کرتے ہوئے آفیشلز کے ساتھ بڑی تیزی سے بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا، جب اسے یکدم اپنے عقب میں آتی اپنی ٹیم کے ایک ممبر سے کچھ پوچھنے کا خیال آیا، اپنے چیف فائنینس اسٹریٹجسٹ سے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پلٹا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا اس نے اپنی گردن کی پشت میں کوئی سلاخ گھستی محسوس ہوئی، پھر شیشہ ٹوٹنے کی آوازیں، اور پھر چیخوں کی، اور پھر کوئی اسے زمین پر گراتا ہوا اس پر لیٹا تھا، پھر کوئی چیخا تھا۔ سامنے والی بلڈنگ سے گولی چلائی گئی تھی، اور اس وقت پہلی بار حمین کو احساس ہوا اس کی گردن کی پشت پر کیا ہوا تھا۔ تکلیف شدید تھی، لیکن تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ وہ حواس میں تھا، سب کچھ سن رہا تھا۔ اسے اب زمین پر ہی گھسیٹتے اس کی سیکیورٹی ٹیم وہاں سے لفٹ کی طرف لے جا رہی تھی، اور اس وقت حمین کو پہلی بار سالار سکندر کا خیال آیا تھا، اور اس کا دل اور دماغ بیک وقت ڈوبے تھے۔ سالار سکندر نے بینکویٹ ہال میں اسٹیج پر رکھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے اپنی تقریر کے نوٹس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے کے بالمقابل ایک کھڑکی کے شیشے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ اس نے بے یقینی سے بہت دور اس شیشے کی گرتی کرچیاں دیکھی تھیں۔ وہ ساؤنڈ پروف، بلٹ پروف شیشے تھے، ٹوٹ کیسے رہے تھے؟ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تھا، اور پھر اس نے ہال کے عقبی حصے کو باہر کوریڈور میں شور سنا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا، اس سمے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سیکیورٹی گارڈز نے کور کرتے ہوئے اسٹیج کے عقب میں کھینچتے ہوئے فرش پر لیٹنے کا کہا۔ ہال میں اب شور تھا، گارڈز چلا کر آرڈر دے رہے تھے، اور جس شخص اہم شخصیت کے ساتھ وہ سیکیورٹی پر نامور تھے وہ اسے کور کرنے میں مصروف تھے۔ وہاں موجود ہر شخص خاص تھا، وہ دنیا کے بہترین اثاثوں کا مجمع تھا جو اب زندگی بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھے، اور وہاں زمین پر اوندھے منہ لیٹے سالار کو حمین کا خیال آیا تھا، اور اس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ ہال میں اس کے بعد حمین سکندر کو داخل ہونا تھا، اور وہ نہیں آیا تھا تو کیا یہ حملہ اس پر؟ وہ سوچ نہیں سکا۔ وہ زمین سے اٹھ گیا۔ گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں دھکا دیا اور چلایا، گو اوے!
وہ اس کے پیچھے لپکے تھے۔ وہ زمین پر لیٹے لوگوں کو پھلانگتا کھڑے گارڈ سے ٹکراتا داخلی دروازے تک آ گیا، جو ایک سیکیورٹی آفیشل سے بھرا ہوا تھا، اور اس ہجوم میں بھی اس نے ریسیپشن رنر کے ساتھ سفید ماربل کے فرش پر خون کے دھبے دیکھے تھے جو پورے فرش پر لفٹ تک گئے تھے۔ کسی کو گولی لگی ہے؟ اس نے اپنے سر ہوتے ہوئے وجود کے ساتھ وہاں ایک سیکیورٹی آفیشل کا کندھا پکڑ کر پوچھا۔ حمید سکندر۔ سالار کے پیروں سے جان نکل گئی تھی، وہ لڑکھڑایا۔ ان دونوں سیکیورٹی گارڈز نے اسے سنبھالا۔ از ہی الائیو؟ اس نے سیکیورٹی اہلکار سے دوبارہ پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ امامہ اس ہوٹل کے 7ویں فلور پر سالار سکندر کے کمرے میں تھے۔ وہ ایک سوٹ تھا اور ان کے برابر کے کمرے میں حمید رہ رہا تھا۔ امریکہ شفٹ ہو جانے کے بعد امامہ سالار کے ہر سفر میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس سفر میں حمید بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ اسی کے ذاتی طیارے پر آئے تھے۔ افریقہ میں 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آئی تھی، اور اس بار وہ کانگو میں بھی جانا چاہتے تھے اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ ان تینوں نے کچھ دیر پہلے اکٹھے ہی کمرے میں ناشتہ کیا تھا۔ اس کانفرنس کے بعد وہ سپہر کو کنشاسا جانے والے تھے، اور امامہ اس وقت اپنی پیکنگ میں مصروف تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے اس سوٹ میں اپنے اور حمید کے بیڈ رومز کا درمیانی دروازہ کھول کر اس کا سامان بھی پیک کر آئی تھی۔ اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک سنی تھی۔ وہ بری طرح ہڑبڑائی، پھر اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ پورا کوریڈور سیکیورٹی آفیشل سے بھرا ہوا تھا، اور وہ تقریباً ہر کمرے کے دروازے پر تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ دونوں بڑی تہذیب سے اسے ہٹاتے ہوئے اندر چلے آئے تھے، اور انہوں نے اندر آتے ہی کھڑکی کے کھلے ہوئے بلائنڈز بند کر دیے تھے۔ پھر ان میں سے ایک حمید کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد لوٹا۔ کیا بات ہے؟ امامہ اب شدید تشویش کا شکار ہوئی تھی۔ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، آپ کمرے سے باہر مت نکلیں۔ اگر کچھ مسئلہ ہو تو ہمیں بتا دیں۔ ان میں سے ایک اسے کہہ رہا تھا، دوسرا اس کا باتھ روم اور وارڈروب برق رفتاری سے چیک کر آیا تھا۔ وہ جس تیز رفتاری سے آئے تھے اسی تیز رفتاری سے باہر نکل گئے تھے۔ امامہ کو جیسے پینک اٹیک ہوا تھا۔ وہ سالار اور حمید کو اس وقت فون نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فون سروس اس وقت کام نہیں کر رہی تھی، مگر اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا جہاں پر لوکل اور بین الاقوامی چینلز اس کانفرنس کی لائیو کوریج کرنے میں مصروف تھے۔ اسکرین پر پہلی تصویر ابھرتے ہی امامہ کھڑی نہیں رہ سکی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی کی اسکرین پر وہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی تھی، اور بینکویٹ ہال کے باہر ہوا سے ڈرون کیمروں کے ذریعے فضائی مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ اسکرین پر کیپشن بار بار نمودار ہو رہا تھا جو اس گلوبل کانفرنس پر ہونے والے حملے اور فائرنگ کی خبر بریکنگ نیوز کی طرح سے چلا رہے تھے، مگر یہ وہ کیپشن نہیں تھا جس نے امامہ کو بدحواس کیا تھا۔ وہ دوسرا ٹکر تھا جو بار بار آ رہا تھا۔ TAI کے سربراہ حمید سکندر اس حملے میں شدید زخمی۔ امامہ کو لگا اسے سانس آنا بند ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، وہ اٹھ نہیں سکی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی نہیں کر سکی۔ افریقہ اس کے لیے منحوس تھا، اس نے سوچا تھا، اور اپنے کمرے کے دروازے پر اس نے دھڑدھڑاہٹ سنی تھی، اور پھر اس نے حمید سکندر کے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ سالار سکندر کو سیکیورٹی آفیشلز روک نہیں پائے تھے، پکڑنے، سمجھانے، آگے جانے سے روکنے کی کوشش کے باوجود۔ وہ برق رفتاری سے ان 4 لفٹس میں سے اس لفٹ کی طرف گیا تھا جس طرح خون کے وہ دھبے گئے تھے۔ سیکیورٹی آفیشلز اب اسے کور کر رہے تھے۔ وہ اسی کھڑکی کے سامنے خود کو ایک بار پھر ایکسپوز کر رہا تھا جہاں اب شیشہ نہیں تھا، اور اس کے سامنے کی عمارت سے فائرنگ ہوئی تھی۔ سامنے والی عمارت کو اب گھیرے میں لیا جا رہا تھا، اور جب تک وہاں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہو جاتی وہ ہال سے کسی کو ایک بار پھر ان کھڑکیوں کے سامنے سے گزر کر لفٹ تک جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے۔ لفٹ کا دروازہ اب کھل گیا تھا، اور اس کا فرش بھی خون آلود تھا، بہت زیادہ نہیں، لیکن فرش پہ بتا رہا تھا کہ وہ جو بھی تھا شدید زخمی تھا۔ لفٹ کے اندر پہنچنے کے بعد سالار کو سمجھ نہیں آئی وہ اس کے بعد آگے کیا کرے۔ وہ اپنے بیٹے کے خون پر بھی قدم رکھنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سیکیورٹی آفیشلز اس کے پیچھے اندر گھسے تھے، اور انہوں نے دروازہ فوری طور پر بند کیا، اور پھر جیسے سکون کا سانس لیا۔ اسے کہاں لے کر گئے ہیں؟ سالار نے کھوکھلی آواز کے ساتھ کہا تھا۔ ہمیں نہیں پتا سر، ان میں سے ایک نے جواب دیتے ہوئے 7ویں فلور کا بٹن پریس کر دیا۔ مجھے حمید کے پاس جانا ہے، وہ چلایا تھا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ لفٹ برق رفتاری سے حرکت میں تھی۔ حمید کے کمرے کے کھلے دروازے میں حمید کھڑا تھا۔ اس کی سفید شرٹ خون آلود تھی، اور وہ سیاہ کوٹ بھی اس کے جسم پر نہیں تھا جو وہ پہن کر گیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اسکرین پر ابھی بھی اس پر ہونے والے حملے کی تفصیلات چل رہی تھیں، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ امامہ اٹھی، دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کی خون آلود شرٹ اس کی جان نکال رہی تھی، اور اس کا اپنے پیروں پر کھڑا وجود اسے زندگی بخش رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اٹھی، اور بھاگتے ہوئے اس نے جا کر حمید کو اپنے ساتھ لپٹایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مامی، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے امامہ سے اگلا سوال کیا تھا، اور امامہ کو پہلی بار سالار کا خیال آیا۔ تبھی دروازہ دوبارہ دھڑدھڑا گیا، اور وہ اپنے قدموں پر چلتا دروازے تک گیا، اور اس نے دروازہ کھول کر دیا۔
اس کے بالکل سامنے سالار سکندر کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر فریز ہوئے تھے، پھر سالار آگے بڑھا اور شادی مرگ سے کیفیت میں اس نے حمین کو لپٹایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حمین سکندر نے سالار سکندر کی گرفت کو اتنا سخت پایا تھا کہ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اسے اپنی گردن کی پشت سے بہتے خون کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنے اپنے باپ کے گالوں کو نم کرتے سالار کے آنسوؤں سے۔ سالار کے خاندان میں سے اس کا جانشین کون ہوگا؟ اس کی پشت سے بہتا خون اس کا اعلان کر رہا تھا، بابا میں ٹھیک ہوں، آئیں دوبارہ چلتے ہیں کانفرنس ہال میں۔ سالار نے اپنے کانوں میں مستحکم آواز میں کہی ہوئی ایک سرگوشی سنی تھی۔ وہ افریقہ کی تاریخ کا یادگار دن تھا جب کئی سالوں بعد تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا رہی تھی۔ بینکویٹ ہال میں تمام ڈیلیگیٹس ایک بار پھر اپنی سیٹوں پر براجمان تھے۔ خوف و ہراس کی ایک عجیب سی فضا میں بے حد ناخوش مگر کانفرنس جاری تھی، کینسل نہیں ہوئی تھی۔ اس کھڑکی کا وہ شیشہ اسی طرح ٹوٹا ہوا تھا مگر اب سامنے والی بلڈنگ سیکیورٹی آفیشلز کے حصار میں تھی۔ کانفرنس 1 گھنٹے کی تاخیر سے اب دوبارہ شروع ہونے جا رہی تھی۔ سالار سکندر اور حمین دونوں امامہ کے کمرے میں تھے۔ میڈیکل ٹیم حمین کو فرسٹ ایڈ دے چکے تھے اور فرسٹ ایڈ دینے کے دوران انہیں پتہ چلا تھا کہ گولی اس کی گردن میں نہیں گئی تھی، وہ اس کی گردن کی پشت پر رگڑ کھاتی اور جلد اور گوشت اڑاتے ہوئے گزر گئی تھی، اس کی گردن پر 3 انچ لمبا اور آدھ انچ گہرا ایک زخم بناتے ہوئے۔ میڈیکل ٹیم نے اس کی بینڈیج کی تھی اور پین کلر لگا کر اس کے اس زخم کو کچھ دیر کے لیے سن کیا تھا تاکہ وہ کانفرنس اٹینڈ کر سکتا۔ اسے بلڈ لگنا تھا لیکن وہ فوری طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اس کے لیے اہم ترین چیز اس کانفرنس ہال میں دوبارہ بیٹھنا تھا، ان لوگوں کا دکھانا تھا کہ وہ انہیں گرا نہیں سکتے، ڈرا بھی نہیں سکتے۔ سالار سکندر اس سے پہلے کمرے سے نکلا تھا اور اب کپڑے تبدیل کرنے کے بعد حمین سکندر امامہ سے گلے مل رہا تھا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ سالار سکندر کا بیٹا تھا، اسے کون روک سکتا تھا؟ اس نے صرف اسے گلے لگایا تھا، ماتھا چوما تھا اور دروازے پر رخصت کر دیا تھا۔ اس لفٹ کا دروازہ 10:40 پر ایک بار پھر کھلا تھا۔ اس بار حمین سکندر کے ساتھ سیکیورٹی کا کوئی اہلکار نہیں تھا، صرف اس کے اپنے سٹاف کے لوگ تھے۔ اس کے لفٹ سے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی وہاں تالیوں کا شور گونجنا شروع ہوا۔ وہ پریس فوٹوگرافرز اور اس کوریڈور میں کھڑے سیکیورٹی اہلکار تھے جو اسے اس دلیری کی داد دے رہے تھے جو وہ دکھا رہا تھا۔ لمبے ڈگ سے بھرتے اس نے ٹوٹے شیشے والی اس کھڑکی کو بھی دیکھا جو ہال کے داخلی دروازے کے بالکل سامنے ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اگرچہ اس کے سامنے اب سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک قطار رہتی تھی، تیز قدموں سے لمبے ڈگ بھرتا حمین سکندر جب ہال میں داخل ہوا تھا تو ہال میں تالیاں بجنی شروع ہوئی تھیں، پھر وہاں بیٹھے وفود اپنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ حمین سکندر مسکراتا سر کے اشارے سے ان تالیوں کا جواب دیتا اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ کھڑا ہونے شروع ہوئے تھے اور پھر حمین نے سالار سکندر کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ حمین چلتے چلتے رک گیا، وہ اس کے باپ کی طرف سے اس کی تعظیم تھی جو اسے پہلی بار دی گئی تھی۔ ایک لمحہ ٹھٹکنے کے بعد حمین سکندر نے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینلز وہ مناظر لائیو دکھا رہے تھے۔ دلیری کا ایک مظاہرہ وہ تھا جو دنیا نے کئی سال پہلے اسی افریقہ میں سالار سکندر کے ہاتھوں دیکھا تھا۔ جرأت کا ایک مظاہرہ وہ تھا جو آج اس افریقہ میں وہ حمین سکندر کے ہاتھوں دیکھ رہے تھے۔ اسٹیج پر اب TAI اور SIF کے دونوں سربراہان مل رہے تھے اور ان میمورنڈم پر دستخط کر رہے تھے جس کے لیے وہ وہاں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد حمین سکندر نے تقریر کی، اسی آخری خطبے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا جس کا حوالہ کئی سال پہلے اس کے باپ نے افریقہ کے اسٹیج پر دیا تھا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس نے سورہ ملک کے آیت سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہارے کہ کون تم میں سے ہے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ ہے زبردست، بے انتہا معاف فرمانے والا۔ اس ہال میں سوئی گرنے جیسی خاموشی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، جو کن کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، جو دشمنوں کی چالیں انہی پر الٹا دیتا ہے۔ کئی سال پہلے SIF نے سود کے خلاف اپنی پہلی جدوجہد افریقہ سے شروع کی تھی۔ یہ وہ زمین تھی جس پر میرے باپ نے ایک سودی نظام کے اعلی کار کے طور پر کام کرتے ہوئے سود کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سود کو جسے آخری خطبے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، اور اس آخری خطبے میں یہ صرف سود نہیں تھا جس کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا تھا، یہ مساوات بھی تھی جس کا حکم دیا گیا تھا۔ انسانوں کو ان کے رنگ، نسل، خاندانی نام و نسب کے بجائے صرف ان کے تقوی اور پارسائی پر جج کرنے کا۔ SIF اور TAI آج اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے گلوبل فنڈ کا قیام عمل میں لایا ہے۔ وہ بات کر رہا تھا اور پوری دنیا سن رہی تھی۔ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتا ہوا بات کر رہا تھا اور وہ پھر بھی سننے پر مجبور تھے کیونکہ وہ باعمل بہترین مسلمان تھے جن کے قول و فعل میں دنیا کو تضاد نظر نہیں آ رہا تھا، جو طاقتور تھے تو دنیا ان کے مذہب کو بھی عزت دے رہی تھی اور اس مذہب کی پیغمبر کو بھی۔
وہ ایک گولی جو دنیا کی تاریخ بدلنے آئی تھی، وہ کاتب تقدیر کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ تاریخ ویسے ہی لکھی جا رہی تھی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اور وہ وہی لکھ رہے تھے جو ان کو اللہ نے منتخب کیا تھا۔ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس کی محبت و آب حیات ہے، جو زندگی کو دوام بخشتا ہے اور اس دنیا سے اگلی دنیا تک۔ ترپ کا پتہ، مارچ 2040۔ امریکہ کے اس ہسپتال کی نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کے آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر جس شخص کا دماغ کھولے بیٹھے تھے، وہ آبادی کے اس 2.5% حصے سے تعلق رکھتا تھا جو IQ لیول 150 کے ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ وہ آپریشن 8 گھنٹہ سے ہو رہا تھا اور ابھی مزید کتنی دیر تک جاری رہنا تھا یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کی اس ٹیم کو لیڈ کرنے والا ڈاکٹر دنیا کے قابل ترین سرجنز میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے منسلک ایک گلاس روم میں سرجری ریزیڈنٹس کے اس وقت ایک جیسے سحر زدہ معمول کی طرح اس سے ڈاکٹر کے چلتے ہوئے ہاتھوں کو بڑی اسکرین پر دیکھ رہے تھے، جو اس کھلے ہوئے دماغ پر یوں کام کر رہا تھا جیسے کوئی پائنسٹ کی انگلیاں ایک پیانو پر۔ وہ اپنی مہارت سے سب کو مسمرائزڈ کیے ہوئے تھا، سوائے اس ایک شخص کے جس کی زندگی اور موت اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ آپریشن کے دوران وہ نیورو سرجن چند لمحوں کے لیے رکا تھا۔ ایک نرس نے بنا کہے اس کے ماتھے پر ابھرنے والے قطروں کو ایک کپڑے سے خشک کیا۔ وہ شخص ایک بار پھر اپنے سامنے آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پر پڑے ہوئے اس دماغ پر جھکا جو دنیا کے ذہین ترین دماغوں میں سے ایک تھا اور جو ایک گولی کا نشانہ بننے کے بعد اس کے سامنے آیا تھا۔ دنیا کی اہم ترین پوزیشنز پر فائز رہنے والے اس شخص کے لیے اس ایمرجنسی میں اسے بلوایا گیا تھا۔ وہ سرجن اب تک 270 اہم اور نازک ترین کامیاب سرجریز کرنے کے بعد اس وقت امریکہ کی تاریخ کا کم عمر اور سب سے قابل سرجن تھا، لیکن آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ اس کا 100% کامیابی کا ریکارڈ ختم ہونے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر گہری سانس لے کر ٹیبل سے ہٹا۔ اسے کسی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس آپریشن میں کامیابی کے لیے۔ ختم شد۔